والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. معزز سامعین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء اور دعائے جناب فاطمہ زہرا، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اور کروڑوں درود و سلام و محمد و آل محمد پر کہ جو لازوال اور بے مثال ہے. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے محبت اہل بیت کو ہمارے دلوں میں رکھا. اس پروردگار عالم کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس نے ہمارے دل کو غدیر کی مٹی سے اور آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے بنایا ہے. اس پروردگار عالم کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں ایسے مرکز پہ لا کے اکٹھا کر دیا کہ جہاں پہ آنے کے بعد زندگی کی لالچ کم اور موت کی تمنا زیادہ ہو جاتی ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم اپنی محکم اور مستحکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جس کے پاس بھی نفس ہے وہ موت کا ذائقہ چکھے گا. آپ کے پاس نفس ہے، آپ موت کا ذائقہ چکھیں گے. میرے پاس نفس ہے، میں موت کا ذائقہ چکھوں گا. یہ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن مجید میں کہ جس کے پاس بھی نفس ہے وہ موت کا ذائقہ چکھے گا. اب سرکار ذائقہ بھی ایک طرح کا نہیں ہوتا، ذائقہ بھی دو طرح کا ہوا کرتا ہے. ایک اچھا ذائقہ ہوتا ہے اور ایک برا ذائقہ ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں ذائقہ بتایا ہے، یہ ذائقہ ہے کون سا ذائقہ؟ ہمیں کیسے معلوم چلے؟ اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ ذائقہ کون سا والا ذائقہ ہے ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے. کہنے لگے سرکار ذائقے کی دو کیفیت ہوتی ہے، یا تو ذائقہ اچھا ہوتا ہے یا ذائقہ برا ہوتا ہے. اب دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ مولانا اگر اچھا ذائقہ ملے تو کہاں ملے گا، برا ذائقہ ملے تو کہاں ملے گا؟ میں نے کہا بھیا اگر اچھا ذائقہ چاہیے تو علی کو مانو. دیکھیے تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑی سی تمہید ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مقام پہ لے کے آنا ہے. ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس سے کچھ امانت ہے آپ کی میرے پاس ہے جو آپ تک پہنچا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے کہا اگر اچھا ذائقہ چاہیے تو علی کو مانو، اور اگر برا ذائقہ چاہیے تو علی کا ساتھ چھوڑ دو. اس لیے کہ علی جہاں پر ہوں گے وہیں ذائقہ اچھا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ رسول نے سلمان سے کہا تھا سلمان ساری کائنات اگر ایک راستے پر چلے اور علی دوسرے راستے پر چلے تو کائنات کو ٹھوکر مار دینا، علی کے پیچھے کھڑا ہو جانا. کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی تجھے کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، علی کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. تو اچھا ذائقہ کہاں ملے گا؟ کہ جہاں علی اور عاشقان مولا کائنات بیٹھے، امیر کائنات کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ موت کے نام پر خوش نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟
اس لیے کہ ساری کائنات موت سے ڈرتی ہے. یہ علی والے ایسے ہیں کہ جو کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتے، اس لیے کہ موت سے ڈرے وہ کہ جس کے پاس علی نہ ہو. میں نے جملہ کہا ہے، خدا کے لیے اب دلیل دے رہا ہوں. موت سے وہ ڈرے کہ جس کے پاس علی نہ ہو، اس لیے کہ وہ اور ہوتے ہیں جن کے رہبروں کو اپنی قبر کا نہیں پتا ہوتا. ہمارے رہبر نے کہا تم مرو گے تو قبر میں بھی آؤں گا، حشر میں بھی آؤں گا، میدان محشر میں بھی آؤں گا. یہ ہمارا علی جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم مرو گے تو میں آؤں گا. موت کا خوف ساری کائنات کو ہوگا، لیکن یہ جو عاشقان علی بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کبھی نہیں ڈرتے، موت سے ڈرتے ہی نہیں. اب دلیل دے رہا ہوں، ایک ایک بندے کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، حسین کا ذاکر سمجھ کے، حسین کا نوکر سمجھ کے. جملہ رہے گا نہ جانے دیجئے گا. ساری کائنات موت سے ڈرے گی، حسین والے موت سے ڈرتے ہی نہیں. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ جب کرونا آیا تھا تو ساری کائنات گھر میں بیٹھی تھی، حسین والے فرش عزا پہ کاندھے سے کاندھا ملا کے. ہم موت سے ڈرتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ایسے رہبر ہیں جنہوں نے کہا ہے تم مرو گے تو ہم آئیں گے، میدان محشر میں بھی آئیں گے، قبر میں بھی آئیں گے، حشر میں بھی، جہاں ساری کائنات تمہارا ساتھ چھوڑے گی. اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دنیا کہتی ہے کہ انسان مرا قبر میں دفنا کر آ گئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہماری موت نہیں ہے، زندگی ہے. اگر بات سچ ہو تو بولیے گا، میرے عقیدے سے عقیدہ ملے. دنیا کہتی ہے سرکار مر گئے، میں کہتا ہوں مرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جہاں پہ علی کا دیدار ہو جائے وہ موت تھوڑا ہی ہے، وہ تو زندگی ہے. تو لہٰذا اللہ نے کیا کہا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے؟ بھیا یا تو ذائقہ اچھا ہوتا ہے یا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. تاریخ ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، تاریخ میں پوری تفسیر کھنگال کر دیکھ لیتے، قرآن پڑھ لیتے، مورخ لکھتے لکھتے مر جاتا، لیکن کبھی موت کے ذائقے کا اندازہ ہی نہ ہوتا کہ موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے. اگر کربلا کے میدان میں حسین نے قاسم سے نہ پوچھا ہوتا میرے لال قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، قاسم نے مسکرا کے کہا چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. دیکھیے کربلا والے دلیل بھی دیں گے اور دعویٰ بھی دیں گے. اب ایک ایک بزرگ کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جملہ رہے گا نہ جانے دیجیے گا. کربلا میں دلیل بھی ملے گی اور دعویٰ بھی ملے گا. یہ جو جناب قاسم کر رہے ہیں نا، یہ ہے دلیل. اب دعویٰ کون دے گا؟ قاسم نے کیا کہا چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ تو دعویٰ دلیل ہے. دعویٰ کون دے گا؟ کہ بچے کی خاصیت یہ ہوتی ہے اگر دوائی میٹھی ہو تو مسکراتا ہے، دوائی کڑوی ہو تو روتا ہے. دلیل کون دے گا؟ کہ جب ہرملا کا تیر اصغر کے گلے پہ لگا مسکرا کے بتایا بھیا قاسم تم نے دلیل دی تھی، اصغر مسکرا کے دعویٰ کر رہا. موت کڑوی نہیں ہے، موت میٹھی ہے. اصغر نے ہمیں بتایا کہ موت کا ذائقہ میٹھا، اس لیے کہ کربلا میں دلیل بھی ملی ہے اور کربلا میں دعویٰ بھی ملا ہے. اللہ نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سب مریں گے، سب چکھیں گے، جس کے پاس بھی نفس ہے وہ جائے گا، سب کو چکھنا ہے. لیکن سرکار دنیا کا مزاج ہے. قرآن میں جہاں اللہ نے یہ فرمایا نا کہ انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے، وہیں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو دنیا والو تم یاد رکھنا جیسے دنیا میں آئے ہو ایسے ہی دنیا سے اٹھائے جاؤ گے. دنیا میں انسان کی بساط کچھ نہیں ہے، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے. آج انسان کا مزاج یہ ہو گیا ہے، ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ ہم ہر انسان کو دیکھیے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں ہی سب سے زیادہ دولت مند ہوں. یہ دنیا کا مزاج بن گیا. اوقات ہماری کچھ نہیں، بساط ہماری کچھ نہیں ہے، حیثیت ہماری کچھ ہے ہی نہیں. ہماری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے سینے پر پاؤں رکھ دے تو ہم اس سے کہتے ہٹا لو. لیکن دنیا کا مزاج یہ ہے کہ ہر انسان سینہ تان کے پھر رہا ہے. وجہ جانتے ہیں آپ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ سرکار صرف یہ ہے کہ ہم موت بھول گئے ہیں. اب جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ رہے گا نہ جانے دیجئے گا. یہ جو وجہ ہے نا، یہ جو ہر انسان اکڑ کے پھر رہا ہے، یہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں موت یاد نہیں ہے. ہم موت کو بھول گئے. اگر ہم موت کو نہ بھولے ہوتے تو کبھی بھائی بھائی کا حق نہ کھاتا. اگر ہم موت کا نہ بھولے ہوتے تو کبھی بیٹا باپ سے زبان درازی نہ کرتا.
اگر ہم موت کو نہ بھولے ہوتے تو کبھی بیٹا ماں پہ ہاتھ نہ اٹھاتا. یہ ساری باتیں، بھائی کا حق کھانا، باپ سے زبان درازی کرنا، بڑے بھائیوں سے ساتھ بدتمیزی کرنا، بزرگوں کا احترام چھوڑ دینا، یہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں موت یاد ہے ہی نہیں. اگر موت یاد ہوتی تو کبھی ہم یہ نہ کرتے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ہر انسان اکڑتا ہے. یاد رکھنا نوجوانوں، منبر سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہماری تو اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ نے غرور فرشتوں کا بھی برداشت نہیں کیا ہے. اللہ نے غرور نبیوں کا بھی برداشت نہیں کیا ہے. بھیا ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ فطروس جیسا فرشتہ جب اڑا کرتا تھا تو دنیا اسے دیکھتی تھی، کائنات اسے دیکھتی تھی، لیکن ہوا کیا؟ بس اتنا کہا، ممثلی میرے جیسا کون؟ اللہ نے بالوں پر چھین کے بتایا، آپ اڑ کے بتا. دیکھیں اب میں اپنے موضوع پر آ گیا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. اللہ نے بالوں پر چھین لیے، اب اڑ کے بتا. اب ایک کھنڈر میں پڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے، میں نے تو بس اتنا ہی تو کہا تھا، میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے؟ اللہ نے کہا فطروس ہمیں یہ میں ہی تو پسند نہیں ہے، ہمیں یہ آنا ہی تو پسند نہیں ہے. تو نے کیا کہا کہ میرے جیسا کون؟ کوئی اڑ ہی نہیں سکتا. لے میں نے تیرے بالوں پر چھین لیے، اب اڑ کے بتا. کھنڈر میں پڑا ہوا ہے، آواز دے رہا پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے. لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اللہ نے معاف نہیں کیا. ادھر فطروس نے 3 شعبان کو یہ دیکھا کہ فرشتوں کی قطار جا رہی ہے. فطروس قریب آیا اور آنے کے بعد کہا، اے جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل کیا قیامت آ گئی؟ جبرائیل نے مسکرایا، قیامت نہیں آئی ہے، امامت آ گئی ہے. آج امام آئے ہیں، حسین آئے. کہ اچھا حسین مجھے بھی لے چلو. فطروس نے اٹھایا، فطروس کو اٹھایا. میں نے کہا جبرائیل کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا تجھے پتا نہیں اللہ کا گنہگار ہے، اللہ نے سزا دی ہے، بالوں پر چھینے، اور تو اسے لے کے جا رہا ہے. جبرائیل نے کہا یہ دیکھ کہ لے جانے کے لیے کہہ کہاں کو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس در کی مانگ کر رہا ہے کہ اگر میں اسے نہ لے کر گیا تو میں مجرم بن جاؤں گا. لہٰذا اللہ نے فرشتوں کا غرور برداشت نہیں کیا تو انسانوں کی حیثیت کیا ہے؟ انسانوں کی بساط کیا ہے؟ یاد رکھنا، غرور کبھی نہ کرنا. نوجوانوں ماہ عزائے محرم آنے والا ہے اور ہمارا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ جس محرم کے مہینے کو یہ کہا گیا ہے کہ محرم الحرام، جس میں جنگ کرنا حرام ہے، ہمارا مزاج یہ ہو جاتا ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہوا، تو میرے گھر فرش عزا پہ نہیں آئے گا، میں تیرے گھر نہیں جاؤں گا. یہ میرا عزا خانہ ہے، یہ میرا ممبر ہے، یہ میرا مولوی ہے، یہ میرا نوحہ خان ہے، یہ میرا مرثیہ خان ہے. اچھا مجھے انصاف سے بتائیے، جب سب کچھ ہم نے اپنا کر لیا تو پھر ہمارے حسین کا کیا رہ گیا؟ لہٰذا حسین کو تقسیم نہ کرو. حسین سب کے ہیں، جتنے حسین آپ کے ہیں اتنے ہی میرے ہیں، جتنے میرے ہیں اتنے ہی کسی غریب کے ہیں. حسین کو تقسیم نہ کرنا، حسین کو بانٹنا نہیں، غرور نہ کرنا. ہوتا یہ ہے کہ فرش عزا بچھایا، حسین کے نام پر مجلس کر دی، لنگر لگا دیا، اور اس کے باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے دیکھا آج ہم نے 10 دیغیں اتروائی، لوگ اتنا کھاتے میاں، کیا کرے، اتنی دولت اٹھ گئی، اتنی دولت اٹھ گئی. جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ایک بھی خاموش رہا تو تکلیف ہوگی. حسین کے نام پہ غرور نہ کرنا، حسین کے نام پہ لٹا کے گھمنڈ نہ کرنا. ہاں اگر گھمنڈ کرنا ہے تو اس بات پر کرنا کہ اتنی بڑی کائنات میں حسین نے اپنی عزاداری کے لیے فقط مجھے چنا ہے. غرور کرنا ہے تو اس بات پر کرو، کرنا ہے تو اس بات پر کرو کہ اتنی بڑی کائنات اور حسین مجھے چن رہے ہیں، مجھے. ورنہ حسین کے پاس بڑے بڑے پیسے والے پڑے ہیں دنیا میں، حسین سب کا پیسہ نہیں لیتے. جملہ رائے گا نہ جانے دیجیے گا خدا کے لیے، مجھے معلوم ہے کہ گرمی کا احساس ہے، لیکن بس تھوڑی سی امانتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں. کائنات میں ایک سے ایک بڑا پیسے والا پڑا ہے. حسین پیسہ بھی سب کا نہیں لیتے ہیں، حسین پیسہ لیتے ہی اس کا ہے کہ جس کا پاک ہو. اس لیے کہ حسین سب کے پیسے نہیں لیا کرتے. تو لہٰذا غرور نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا. اللہ نے تو فرشتوں کو برداشت نہیں کیا. چلیے فرشتہ تو چھوڑیے، جناب سلیمان کتنے بڑے نبی تھے کہ جن کی ساری کائنات پہ حکومت تھی. جناب سلیمان ساری کائنات پہ حکومت کرنے کے بعد جناب سلیمان کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی کہ جس کا چہرہ بالکل سیاہ تھا اور عجیب کیفیت تھی. جناب سلیمان نے اس کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار یہ شے کیا ہے، اس سے شادی کرے گا کون؟ اللہ نے کہا سلیمان اتنے بڑی بات کہہ رہے ہو. ایک مرتبہ پیاس کا غلبہ محسوس ہوا، دریا میں پانی پینے کے لیے ہاتھ کو ڈالا، جس انگوٹھی سے کائنات پہ حکومت کرتے تھے
وہ انگوٹھی مچھلی کھا گئی. خدا کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں. وہ انگوٹھی جس سے ساری کائنات پہ حکومت کرتے تھے, اس انگوٹھی کو مچھلی نے کھا لیا. اب جناب سلیمان نے دیکھا کہ ایک شیر جا رہا ہے, اسے کہا میرے قریب آ. شیر ہے کہ سنتا ہی نہیں, پرندہ ہے, پرندے سے کہا میری بات سن. پرندہ ہے کہ سنتا ہی نہیں. اللہ نے کہا, اللہ سے کہا پروردگار کیا میری حکومت چھن گئی؟ اللہ نے کہا سلیمان یہ بتاؤ کہ انگوٹھی کہاں ہے؟ خدا کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ رہے. سلیمان یہ بتاؤ کہ انگوٹھی کہاں ہے؟ اب جو انگوٹھی دیکھی تو انگوٹھی ہے ہی نہیں. پروردگار وہ تمہیں پانی پینے گیا تھا, شاید مچھلی نے نکل لیا. اب وہ جو بیٹی جس کی لڑکی کو کہا تھا کہ پروردگار اس سے شادی کون کرے گا, اس کا باپ جو ملا تھا, ملا جانتے ہیں ملا کسے کہتے ہیں؟ میرے اپنے نوجوان بھائیوں کو بتا چلوں کہ ملا وہ ہوتا ہے کہ جو کشتی میں بیٹھ کر, ناؤں میں بیٹھ کر مچھلیاں نکالتا تھا. اس کا باپ ملا نے اپنے جال کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد ناؤں میں بیٹھا اور جا کے جیسے ہی دریا میں اس نے جال کو ڈالا تو جس مچھلی نے سلیمان کی انگوٹھی کو نگلا تھا وہی مچھلی اس جال میں پھنسی. اس نے مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا, اس انگوٹھی کو نکالا. سلیمان کو خبر ملی فلاں ملا کے پاس تمہاری انگوٹھی ہے. دوڑ کر گئے, میری انگوٹھی مجھے واپس کر دے, میری انگوٹھی مجھے واپس کر دے, میری انگوٹھی مجھے واپس کر دے. اس نے سلیمان کے چہرے کو دیکھ کے کہا سلیمان انگوٹھی تو دے دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلے میری بیٹی سے شادی کرو. پہلے میری بیٹی مرتا کیا نہ کرتا, کہ ٹھیک ہے شادی کر لیں گے. اللہ کو جب غرور نبیوں کا برداشت نہیں ہوا تو انسانوں کا کیا برداشت ہو جائے گا. شادی کرو, کہ ٹھیک ہے. اب جناب سلیمان نے شادی کی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب سلیمان نے جب شادی کر لی تو اس کے بعد جناب سلیمان نے پروردگار سے کہا میرے معبود یہ کائنات تو نے بنائی ہے, میرے معبود تو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیری مخلوق کی دعوت کروں. اللہ نے کہا سلیمان سوچ لو. کہاں پروردگار سوچ لیا کہ تم جانتے ہو میری حکومت کتنی بڑی ہے, کہ پروردگار جتنی بھی ہے سب کو بھیج دے. کہ کہاں کرو گے؟ کہ دریا دجلہ کے کنارے. کہ ٹھیک ہے بھیج دوں گا. کب بھیجنا ہے؟ کہ پروردگار کل بھیج دینا. اب تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ جناب سلیمان نے کتنا کھانا بنوایا تھا, ایک دیگ بنوائی کہ 70 دیگ یا 1000 دیگ, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب سلیمان نے اللہ کی مخلوق کی دعوت کی اور دعوت کرنے کے بعد دریا کے قریب گئے. جانے کے بعد وہاں پہ کھانا بنوایا, آواز دی میرے پروردگار. کہاں؟ کہ پروردگار بھیج اپنی مخلوق کو, میرا کھانا تیار ہو گیا. آواز قدرت آئی اے سلیمان میری مخلوق کو تو بعد میں کھلانا, پہلے دریا سے ایک مچھلی نکلے گی اس کا پیٹ بھر دو. اب میں ایک ایک بندے کا چہرہ پڑھ رہا ہوں, جملہ رہے گا نہ جانے دیجیے گا. سلیمان میری مخلوق کو تو بعد میں کھلانا, پہلے دریا سے ایک مچھلی نکلے گی اس کا پیٹ بھر دو. جناب سلیمان نے سوچا کتنی سی مچھلی, کتنا کھائے گی؟ ایک دیگ کھا لے گی, 2 دیگ کھا لے گی. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ مچھلی نے جتنا کھانا بنا تھا سب کھا گئی. سلیمان کے چہرے کو دیکھ کے کہا سلیمان بس اتنا ہی بنوایا تھا؟ جناب سلیمان نے کہا بھائی اتنا کھانا بنا تھا اور بننے کے بعد تو یہ کہہ رہی ہے بس اتنا ہی بنوایا تھا. جناب سلیمان کہتے ہیں کہ اتنا کھانا تو کھا گئی, اب کیا کرے گی؟ مچھلی نے سلیمان کے چہرے کو دیکھ کے کہا سلیمان جتنا کھانا بنوایا ہے اگر اتنا ہی کروڑ بار بنوا لے تب بھی میرا پیٹ نہیں بھرے گا. میں نے کہا یہ ہے سلیمان جو ایک مچھلی کا پیٹ نہ بھر سکا, یہ ہے دروازہ زہرا جہاں کبھی جبرائیل آ رہا ہے, کبھی میکائیل آ رہا ہے, کبھی اسرافیل آ رہا ہے, کبھی اسرائیل. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سلیمان کہ جو ایک مچھلی کا پیٹ نہ بھر سکے, اور یہ ہے دروازہ زہرا جہاں کبھی جبرائیل جیسا فرشتہ بھکاری بن کر آیا, کبھی میکائیل بن کر آیا, کبھی اسرافیل بن کر آیا. تو اللہ نے کیا کہا بعد میں کھلانا میری مخلوق کو, پہلے اس مچھلی کا پیٹ بھرو. انہوں نے کہا پروردگار یہ تو سارا کھانا کھا گئی, میرے معبود اب کروں کیا؟ آسمان کی طرف سر کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری مخلوق ہے, تو نے پیدا کیا ہے, تو ہی جانتا. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا نام ہدہد ہے وہ قریب آیا اور آنے کے بعد کہا سلیمان کا کیا بات ہے؟ کہ سلیمان میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی تمہاری حکومت ہے سب کی دعوت کروں. کتنا سا پرندہ, چھوٹا سا, اور کتنے بڑے نبی سے کہہ رہا کہ جس کی کائنات ساری حکومت پر ہے. سلیمان میں چاہتا ہوں, جناب سلیمان سمجھ گئے یہ معمولی پرندہ نہیں ہے.
اللہ کا بھیجا ہوا امتحان ہے. کہ اچھا کہاں کرے گا دعوت؟ کہ وہیں جہاں تم نے کیے. کہ کہاں پر؟ کہ دریا دجلہ کے کنارے. کہ جانتا ہے میری حکومت کہاں کہاں ہے. کہ سلیمان جہاں بھی ہے سب کو لے کے آ جانا. اب میں پیدی سادات میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, بڑی آہستگی سے جملہ کہوں گا. سب کو لے آنا. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب سلیمان وقت مقررہ پر پہنچے, ساری حکومت ساتھ میں ہے, جنات پرند چرند جتنی بھی جہاں جہاں حکومت تھی سب کو ساتھ لے آئے. تاریخ لکھتی ہے کہ پرندہ آیا اور آنے کے بعد سلیمان سے کہا سلیمان سب کو لے آئے. کہاں سب کو لے آئے؟ کہ سب کو لے آئے. کہاں کھانا کہاں ہے؟ اس پرندے نے ایک چھوٹی سی ٹڈی کو پکڑا, اس کے پروں کو توڑا اور توڑ کے دریا میں ڈالا. کہا سلیمان بسم اللہ. اب ایک جملہ کہوں پیدی سادات میں اپنی زبان میں, سلیمان بسم اللہ. بوٹی بڑے ہی کم پڑ جائے شوربہ کم نہیں پڑ سکتا. بسم اللہ سلیمان. جناب سلیمان سمجھ گئے اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے, اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ ہے کہ جو مجھ سے امتحان لے رہا ہے. اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ گھمنڈ کبھی اللہ کو برداشت ہوا ہی نہیں, غرور اللہ کو برداشت ہوا ہی نہیں. انسانوں کی تو اوقات ہی نہیں ہے جب نبیوں کا غرور برداشت نہ ہو. سلیمان جیسا نبی, ساری کائنات پہ حکومت کرنے والا. اب جناب سلیمان نے ہدہد سے کہا اچھا میں بسم اللہ کروں. کہاں؟ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب جناب سلیمان تخت پر بیٹھا کرتے تھے تو پرندے سر پہ تاج بنایا کرتے تھے, اور تاج کا یہ عالم آتا تھا کہ ایک ہلکا سا ذرہ دھوپ کا آ نہیں سکتا تھا. ایک دن جناب سلیمان بیٹھے ہوئے کہ ایک ہلکا سا ذرہ آیا, جناب سلیمان کے دامن پہ گرا. جناب سلیمان نے دیکھا آسمان کی طرف سر بلند کے کون سا پرندہ نہیں ہے؟ کہ وہی نہیں ہے ہدہد. کہ کہاں گیا؟ کہ سرکار یہ تو ہم بھی نہیں جانتے, جب آئے گا تو پوچھ لیجئے گا. ہدہد چھوٹا سا پرندہ آیا, آنے کے بعد کہا ہدہد کہاں گیا تھا؟ کہ دعوت اسلام لے کے. کہ دعوت اسلام لے کے گیا تھا میری اجازت کے بغیر؟ اس نے کہا اسلام کی دعوت کے لیے آپ کی اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا لیکن تجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ تو بغیر نبی کی اجازت کے جا رہا ہے. مجھ سے اجازت لی نہیں. تلوار کو نکالا اور نکال کے کہا تین میں سے کوئی معتبر عذر بتا, یا تو یہ بتا کہ گیا کہاں تھا, ورنہ اس تلوار سے ابھی تجھے قتل کر دوں گا. میں نے کہا سلیمان تم امن کے دنوں میں ہو, تم نے ایک بات تو ہمیں بتا دی کہ اگر کوئی پرندہ بھی بغیر نبی کی اجازت کے نبی کو حالت امن میں چھوڑ کے چلا جائے تو وہ تو واجب القتل ہو جاتا ہے, اور جو نبی کو میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جا, جو نبی کو میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جائے اس کا کیا عالم ہوگا؟ سلیمان نے کہا یہ تو معتبر عذر بتا, نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا. چھوٹا سا پرندہ اور اتنے بڑے نبی سے کہہ رہا ہے سلیمان تم مجھے قتل کر ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ایک نوجوان میرے ساتھ رہیے گا, جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے. تلوار نکلی ہوئی ہے سامنے پرندے کے, چھوٹا سا پرندہ اتنے بڑے نبی سے کہہ رہا سلیمان تمہاری تلوار میں اتنی کاٹ نہیں کہ جو میرے پروں کو کاٹ دے, تم مجھے قتل کر ہی نہیں سکتے. جناب سلیمان نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ نے روز ازل سے میرے پروں پر ناد علی لکھ دیا. اللہ نے روز ازل سے ہی میرے پروں پر نام علی لکھا ہے. تمہاری کاٹ ہے ہی نہیں ایسی تلوار میں کہ جو میرے پروں کو کاٹے. جناب سلیمان نے پرندے کو دیکھا اور دیکھ کے یہ کہا یہ تو نہیں بول رہا, اتنی بڑی بات تو کہہ نہیں سکتا, ضرور تیرے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے, کوئی تیرے پیچھے بول رہا ہے, بتا کون ہے. پرندہ مسکرا کے کہتا ہے سلیمان میرے پیچھے وہی ہے جو آدم کے پیچھے تھا, جو نوح کے پیچھے تھا, جو ابراہیم کے پیچھے تھا, جو موسیٰ کے پیچھے تھا. ابراہیم کے پیچھے جو تھا وہی میرے پیچھے. تاریخ بتاتی ہے کہ سلیمان نے پرندے کے پروں کا بوسہ لیا اور لینے کے بعد کہا اے ہدہد تیرے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنی نسل کو یہ تلقین کرنا کہ جب علی کے دور میں جائے تو سلیمان کا سلام علی کی بارگاہ میں کہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھوٹا سا پرندہ سلیمان سے کیا کہہ رہا ہے تم کاٹ ہی نہیں سکتے. تاریخ لکھتی ہے کہ اللہ نے گھمنڈ کسی کا غرور برداشت نہیں کیا, غرور کسی کا برداشت نہیں کیا. اتنا بڑا نبی جو ساری کائنات پر حکومت کرے اور جس کا عالم یہ, انہوں نے شیشے کا محل بنوایا اور شیشے کا محل بنوا کے یہ کہا کہ دیکھو جب تک میں نہ کہوں, جملے پر غور کیجئے گا, جب تک میری اجازت نہ ہو کوئی بغیر اجازت کے اندر نہ آ جائے, جب تک میں نہ کہوں
تب تک کوئی اندر نہ آئے۔ اللہ نے کہا سلیمان یہ لفظ میں پھر کہہ رہے ہو کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی اندر نہ آئے۔ شیشے کے محل چٹخا ایک نوجوان نمودار ہوا۔ سلیمان نے کہا میں نے کہا تھا میری بغیر اجازت کے اندر نہ آنا جب تک میں نہ کہوں۔ اس آنے والے نے کہا سلیمان میں وہ ہوں کہ جسے کہیں اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ہی اللہ نے سنا نا کہ جوان نے آنے والے نے یہ کہا میں وہ ہوں کہ جسے کہیں اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، آواز قدرت آئی ملک الموت اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ مجھے کہیں اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، میں بھی اللہ نہیں اگر اسی زمین پر ایک دروازہ ایسا نہ بنایا کہ جب تک سارا اجازت نہیں دے گی تو اندر نہ جائے گا، جب تک سارا اجازت نہیں دیں گی تو اندر۔ تو لہذا کائنات میں سب جگہ غرور کرنا لیکن حسین کے فرش اعضاء پہ آ کے نہ کرنا، اس لیے کہ حسین کا فرش اعضاء ہمیں متحد کرتا ہے، ہمیں ایک کرتا ہے۔ ماہ محرم آنے والا ہے لہٰذا حسین کے دروازے پہ آنا تو ایک ہو کے آنا، حسین کے دروازے پہ آنا تو عزادار بن کے آنا، غدار بن کے نہ آنا، حسین کے دروازے پہ آنا تو حسین کے ذاکر بن کے، حسین کے نوکر۔ اور خدا کے لیے میں ایک پھر جوڑوں گا ہاتھ، اپنا بھائی سمجھ کے، حسین کا نوکر سمجھ کے، حسین کا خادم سمجھ کے۔ آج کل بڑا عجیب معاملہ چلنے لگا ہے، ہمارے یہ بزرگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں علماء بتائیں گے کہ پہلے تہذیب اعضاء کی حفاظت کیسے کی جاتی تھی، فرش اعضاء پہ بیٹھنے کے سلیقے بچوں کو سکھائے جاتے تھے کہ میرے لال دیکھو فرش اعضاء پہ کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ آج کا دور ہی عجیب ہو گیا ہے، خدا کی قسم بڑا عجیب دور ہو گیا ہے، اتنا عجیب ہو گیا کہ لوگ باہر بیٹھ کے موبائل چلانا تو پسند کرتے ہیں، فرش اعضاء پہ آ کے عبادت میں آنا پسند نہیں کرتے۔ پہلے دور یہ ہوتا تھا کہ ادھر فرش اعضاء بچھا لوگ چلے آتے تھے، اور تم پہ واجب ہے نوجوانوں، تم پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ اگر کہیں مجلس کا 8 بجے کا ٹائم ہے تو تم پر واجب ہے کہ آپ 7:30 بجے فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کسی بڑے منتری کو اپنے گھر انوائٹ کرو، ہر آدمی کا معمول یہ بن جاتا ہے کہ وہ اگر 8 بجے کا وقت دے گا تو آج 7 بجے سے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اور 1-2 نہیں بلکہ 8-10 کو اپنے ساتھ لگائے ہوگا ناشتے کا انتظام کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خاطر تواضع میں کمی رہ جائے، وہ ناراض ہو کے چلا جائے۔ اللہ اکبر، ایک دنیاوی پد کے لیے تو اتنا اہتمام، اور کائنات کی شہزادی جو حسین کے فرش اعضاء پہ بیٹھ کے ہمارا انتظار کرتی ہے۔ لہٰذا فرش اعضاء تاریخ میں یہ نہیں ملتا، کئی روایت میں نہیں ملتا کہ حسین کا فرش اعضاء بچھے گا، ذاکر مرثیہ پڑے گا تبھی شہزادی آئیں گی، نہیں، اس فرش اعضاء پہ آ کے شہزادی انتظار کرتی ہیں۔ حسین نے کے ذاکر ہو، حسین کے عزادار ہو تو فرش اعضاء پہ آ کے عزادار بن کے آنا۔ اور دلیل دے رہا ہوں، کائنات میں جیسی جگہ فرش اعضاء ہے ایسی کوئی نہیں ہے، جیسی جگہ یہ حسین کی مجلس ہے ایسی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور جب وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں آسمان پر، تو جو آسمان پر فرشتے ہوتے ہیں وہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم آ کہاں سے رہے ہو؟ کا کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ تمہارے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے آج تک سونگھی ہی نہیں۔ تو وہ سارے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کی مجلس میں سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی لے چلو، کہ مجلس تو ختم ہو گئی۔ جانتے ہو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اگر مجلس ختم ہو گئی تو کیا ہوا، وہ جگہ تو باقی ہوگی جہاں حسین کا فرش اعضاء بچھا تھا۔ اتنا بڑی مرتبہ، اتنا بڑی منزلت ہے فرش اعضاء کی، لہٰذا اس پہ جلد کیا کرو کہ جلد فرش اعضاء پہ آؤ۔ عزاداری کی اہمیت کو سمجھو، فرش اعضاء کی اہمیت کو سمجھو۔ تحفظ عزاداری آپ کی ذمہ داری ہے۔ طرح طرح کے لوگ ممبروں پہ آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد آپ کو ورغلاتے ہیں، نہیں، جو بزرگوں سے سنتے آئے ہیں اس پہ عمل کیجئے، جو سمجھ میں نہیں آتا اسے پوچھئے، جو اگر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تاریخ میں نہیں ملتا تو بزرگوں سے پوچھو، بزرگوں سے نہیں پوچھتے تو عالموں سے پوچھو گے یہ لکھا کہاں ہے، اس لیے کہ تہذیب عزاداری آپ کی حفاظت ہے۔ ورنہ آج کل ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو ممبروں پہ آ کر ہمارے علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ آج کے بعد اگر کوئی علماء کے خلاف بولے تو اس کی ٹانگ کھینچ لینا، اس لیے کہ جو خود غسل کے طریقے نہ جانتے ہوں وہ ہمارے علماء کے خلاف کیا بولیں گے۔ جنہیں خود وضو کے طریقے نہ معلوم ہوں، وضو کے مسئلے نہ معلوم ہوں، وہ علماء کے خلاف بولتے۔ لہٰذا ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اپنی بھی حفاظت کریں، عقیدے کی بھی حفاظت کریں۔ کائنات میں حسین کے فرش اعضاء پہ آنا تو متحد بن کے آنا، عزادار بن کے آنا، غدار بن کے نہ آنا، اس لیے کہ واحد جگہ ہے حسین کے فرش اعضاء کہ جہاں ایک وقت میں 14 معصومین آتے ہیں، علی بھی آتے ہیں۔ سلیمان کتنے بڑے نبی تھے،
جن کی ساری کائنات پر حکومت تھی. اور عالم کیا تھا کہ جب انہوں نے شیشے کا محل بنوایا تو کیا کہا, میری اجازت کے بغیر کوئی آئے نہیں. ملک الموت نے آگے کہا چلو. جناب سلیمان نے کہا تھوڑی دیر رک جا, میں پانی پی لوں. کہا نہیں, ساتھ میں چلو. کہا کھانا کھا لوں. کہا نہیں, ساتھ میں چلو. تاریخ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہے سلیمان اور یہ ہے علی کے گھر کا سلمان, کہ جس کے لیے علی نے یہ کہا تھا کہ میرا سلمان وہ ہے کہ جو مردوں سے بات کر سکتا ہے. اچھا, لوگ ایسے نہیں تھے کہ جتنے علی کے پاس تھے سارے چاہنے والے تھے. بہت سے تو ایسے تھے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ کب علی کوئی بات کہیں, کب ہم پکڑیں. جیسے انہوں نے یہ سلیمان سنا نا کہ سلمان کے لیے علی کہہ رہے ہیں کہ میرا سلمان مردوں سے بات کر سکتا ہے, فوراً دیکھا اگل بغل میں سلمان نظر نہیں آتا. یا علی اجازت ہے کہ ہم سلمان کو ڈھونڈ لیں؟ علی نے کہا جاؤ. اٹھ کے چلے. اب دیکھ رہے سلمان کہاں ہے, سلمان کہاں ہے, سلمان کہاں ہے. کیا دیکھا کہ راستے سے میرا سلمان آ رہا ہے. اب جملہ رہے گا نہ جانے دیجیے گا, خون جگر آپ کی ہتھیلی پر ہے. سلمان کا کیا بات ہے؟ کہ تمہیں پتا ہے علی نے تمہارے لیے کیا کہا؟ کہ کیا کہا ہے؟ کہ علی نے کہا ہے کہ میرا سلمان وہ ہے کہ جو مردوں سے بات کر سکتا ہے. سلمان کیا تم کر سکتے ہو؟ سلمان مسکرا کے کہتا ہے اگر میرے علی نے کہا ہے, خدا کے لیے رائے گا نہ جانے دیجیے گا جملے کو, اگر میرے علی نے کہا ہے کہ کر سکتا ہے تو کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا, سلمان نے کہا کیا تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ نبی نے کہا ہے کہ جو دنیا میں کہتے ہوئے مرو گے وہ کہتے ہوئے اٹھو گے. کہا کہ اگر میرا علی کہہ رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو کروں گا. انہوں نے بازو پکڑا, سلمان چل کر کے بتا. اچھا, جناب سلمان بھی بڑے چالاک. قبرستان آئے اور آنے کے بعد قبر پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے اپنا حوالہ نہیں دیا بلکہ قبر سے کہا ہے قبر کے مردے, کیا تجھے پتا ہے علی نے میرے لیے کیا کہا؟ کہ میرا سلمان وہ ہے جو مردوں سے بات کر سکتا ہے. ابھی سلمان یہ کہہ ہی رہا تھا کہ قبر پھٹی, مردہ باہر آیا. سلمان کو دیکھ کے کہا سلمان تجھ پر میرا سلام. سلمان نے اس کے چہرے کو دیکھا, اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور ایک مرتبہ چلانا شروع کیا اور چلاتے چلاتے کہنے لگا اے نا ابلی میرا اونٹ کہاں ہے, اے نا ابلی میرا اونٹ کہاں ہے. جناب سلیمان نے کہا کچھ سمجھے؟ کہا ہم تو نہیں سمجھے. کہا تم نے سنا نہیں نبی نے کیا کہا تھا؟ جو کہتے ہوئے مرو گے وہی کہتے ہوئے اٹھو گے. جب یہ مرا تھا تو اس کا اونٹ کھو گیا تھا, یہ کہہ رہا تھا میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. اب جب اٹھا ہے تو اونٹ ڈھونڈتے ہوئے اٹھا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں اپنی زندگی میں علی علی کہنے کی عادت ڈالو تاکہ جب روز محشر اٹھو تو علی کے علاوہ کوئی اور نام زبان پہ نہ ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اپنی زندگی میں علی علی کہنے کی عادت ڈالو, اس لیے کہ جب ہم روز محشر اٹھائے جائیں تو علی کے علاوہ کوئی اور نام ہماری زبان پہ ہو ہی نہ. خدا کی قسم کائنات میں جیسا رہبر ہمیں ملا ایسا کسی کے پاس نہیں. کائنات میں جیسے مولا ہمارے پاس ہیں ایسے کسی کے پاس نہیں. میں نے پہلے ہی جملہ کہا تھا کہ وہ اور ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی قبروں کا حال نہیں پتا ہوتا. یہ ہمارا مولا ہے کہ جو کہہ رہا ہے تم مرو گے تو میں قبر میں بھی آؤں گا, تم مرو گے تو میں حشر میں بھی آؤں. دنیا ہم سے کہتی ہے کہ کسی کی بھی مجلس ہو یہ علی کا ہی تذکرہ کرتے ہیں. بھیا کیوں نہ کریں, کسی کے پاس ایسا رہبر ہو تو لے کے آئے, کسی کے پاس ایسا رہنما ہو تو لے. کہنے لگے کون ہے علی؟ میں نے کہا سنو علی کون ہے. علی یاسوب الدین ہے, علی باقا نقطہ ہے, علی حسنین کا بابا ہے, علی زہرا کا شوہر ہے. علی وہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. علی وہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا انا مدینۃ علی بابها. علی وہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا لا فتح, جس کے لیے جبریل نے کلمہ پڑھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی ایمان ہے, علی ایقان ہے, علی احسان ہے, علی دین کا سلطان ہے, علی بے باک ہے, علی بے مثل ہے, علی ہر مقتل میں رحمان ہے, علی پتوار ہے, علی پیکار ہے, علی پامردی کی پہچان ہے, سورج کو پلٹانے والا علی, دہلیز میں ستارہ بلانے والا علی, کشکول تمنا کو بھرنے والا علی, روحیت کے پرچم کو بلند کرنے والا علی, قرآن کی تفسیر کرنے والا علی, رسالت کا گواہ بننے والا علی. علی خطبہ ہے, علی خطیب ہے, علی خطابت ہے, علی عرفہ ہے, علی رفیع ہے, علی رفت ہے, علی حکم ہے, علی حاکم ہے, علی حکومت ہے, علی علم ہے, علی عالم ہے, علی علامت ہے, علی عدل ہے, علی عادل ہے, علی عدالت ہے.
جب تک ایک ایک نوجوان نہیں بولے گا یہ جون کاظمی ایسے پڑھتا چلا جائے گا. علی کون ہے؟ علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی عرفہ ہے، علی رفیع ہے، علی رفت ہے، علی حکم ہے، علی حاکم ہے، علی حکومت ہے، علی علم ہے، علی عالم ہے، علی علامت ہے، علی عدل ہے، علی عادل ہے، علی عدالت ہے، علی عرفہ ہے، علی عرفی ہے، علی رفت ہے، علی ضرور ہے، علی ضروری ہے، علی ضرورت ہے. علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو تقوی بنا، ابراہیم میں آیا تو خلت بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، طور پہ پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں گیا تو لہجہ بنا، کعبے میں آیا تو اولا بنا، غدیر میں آیا تو مولا. علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو تقوی بنا، ابراہیم آیا تو خلت بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، طور پہ پہنچا تو جلوہ بنا، معراج پہ گیا تو لہجہ بنا، کعبے میں آیا تو اولا بنا، غدیر میں آیا تو مولا بنا. ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں، ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں، مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں. ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں، مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں. ذکر غدیر سن کے وہ ایسے خاموش ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہو غدیر میں، جیسے کہ اس کا باپ. لہذا یاد رکھیے گا، ضروری ہے، غدیر بھی آنے والی ہے. پہلے محرم سے پہلے غدیر کی تیاری کیجیے، اس لیے کہ غدیر کے لیے بڑی روایات ہیں. یہ جو واقعہ کربلا ہوا یہ غدیر کا ہی تو نتیجہ تھا، یہ علی کی ہی ولایت کا انکار تو کرنا تھا. لہذا غدیر کی بھی اس لیے کہ غدیر ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی، غدیر ہضم ہی اس کو ہوتی ہے کہ جس کا باپ ایک ہو ماں نیک ہو. میں نے جملہ کہا ہے خدا کی قسم، غدیر ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی، غدیر ہضم ہوتی ہی اسے کہ جس کا باپ ایک ہو اور ماں نیک ہو. اس لیے کہ نبی نے ایک دن نہیں روکا غدیر میں، 3 دن روکا ہے، 3 دن. اور عالم کیا تھا؟ 3 دن روکا. تاریخ کا واحد میدان ہے کہ جہاں پہ رسول نے یہ کہا کہ ممبر بناؤ، اور ممبر بھی کیسا؟ کہ ممبر بھی ایسا کہ ممبر بھی لکڑیوں کا نہ بنایا، ممبر بھی کجاؤں کا بنوایا. کتنے صحابی تھے، کتنے حاجی تھے؟ 1.25 لاکھ میں سے کسی کا بھی اتروا لیتے. یہ 3 کے کجاوے اتروا ان کے لے کر آؤ. میں نے کہا یا نبی اللہ انہی کے کیوں منگوا رہے ہیں؟ یہ تو اتنا بڑا مجمع ہے، کسی کے بھی بنوا لو. نبی نے کہا تو نہیں جانتا، ان کی فطرت ہے میدان سے بھاگنا. جب یہ میدان سے بھاگتے یہ کہتے تھے یا علی یا ربی اللہ ہم کیا کرتے، ہمیں تو گھوڑا لے کے بھاگ گیا تھا، آج میں نے ان کے کجاوے اتروا لیے، کہیں غدیر سے بھاگ کے یہ نہ کہتے ہم کیا کرتے، ہمیں اونٹ لے کے بھاگ گیا. میں نے کہا آپ بھاگ کے دکھاؤ. اچھا ممبر بنا، اور ممبر کیسا؟ میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، آنے کے بعد میں نے بھائی سے کہا کہ یہ جو ممبر رکھا ہے نا یہ ہٹا لو. انہوں نے کہا مولانا کرسی لے کر آ جائیں. کرسی لا کر رکھ دی. مولانا اس پر پڑھیے. میں نے کہا یہ کرسی بھی ہٹاؤ. یہ کہیں گے بڑا عجیب مولوی کہ کرسی بھی ہٹوا رہا ہے ممبر ہے تو پھر مجلس کا ایک پہ پڑھو گے. میں نے کہا ایک کام کرو کہ باہر سے کوئی موٹر سائیکل لے کر آؤ اور یہاں کھڑی کرو، میں اس پر کھڑا ہو کے تقریر کروں گا. تو جناب یہ جو موٹر سائیکل پر آج تقریر ہوگی یہ انوکھی تقریر ہوگی. میں ایک بندے کا چہرہ پڑھ رہا ہوں، خدا کے لیے جملہ رہے گا نہ جانے دیجیے گا. یہ جو موٹر سائیکل پر آج تقریر ہوگی یہ انوکھی تقریر ہوگی. جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے جب بھی موٹر سائیکل پر نظر جائے گی یہ فوراً دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہی تو وہ تھی جس پہ مولانا نے تقریر کہی تھی. اب بھی نہیں سمجھے نبی نے کجاوے کیوں منگائے تھے؟ کہ یہ جب بھی اونٹ دیکھیں گے انہیں علی کی ولایت یاد آ جا. اسی لیے تو کجاوے منگوائے تھے، جب بھی اونٹ دیکھیں گے علی کی ولایت جا. نبی نے کہا ممبر بناؤ، ممبر بنا، اعلان کیا، اور اس کے بعد کیا کہا کہ ممبر ہٹا دو. میں نے کہا یا نبی اللہ یہ ممبر نہ ہٹوائیں، اسے ایسے ہی رہنے دیں. آپ کے بعد آپ کے چاہنے والے آئیں گے، علی کو مولا ماننے والے آئیں گے، ممبر کو دیکھیں گے کہیں گے یہی تو وہ ممبر تھا جس پہ ہمارے مولا کو خلیفہ بنایا گیا تھا، جس پہ جانشین بنایا گیا تھا، اس پر آ کر اس کی زیارت کریں گے. علی کہیں گے نبی کہیں گے نادان نہیں تم نہیں جانتے میں اس ممبر کو بندروں کے چڑھنے سے بچا رہا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ مدینے والے ممبر پر جس کی مرضی ہوگی جا کر بیٹھ جائے گا، لیکن غدیر والے ممبر پر یا تو نبی بیٹھ سکتا ہے یا علی بیٹھ سکتا.
غدیر والے منبر پر یا تو نبی بیٹھے گا یا پھر علی. اعلان کیا. کتنے دن روکا؟ ایک دن نہیں، پورے 3 دن. میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا. آخری بات اور اس کے بعد ربط مسائل. میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا اور اپنے گھر یہ کہہ کر آیا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گا، اور میں نہ پہنچوں تو جب تک اذان مغرب نہیں ہوگی گھر والے پریشان نہیں ہوں گے. لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی بڑھے گی فوراً پریشان ہو جائیں گے، کہاں رہ گئے، اب تک کیوں نہیں آئے. مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو لوگ غدیر میں تھے، جنہیں 3 دن پہلے گھر پہنچنا تھا، اچھا ایسا بھی نہیں کہ جتنے غدیر میں تھے سب خوش تھے، بہت سے تو ایسے تھے کہ جو اندر ہی اندر جل رہے تھے، اور ان کا عالم یہ تھا مجبوری تھی کہ نبی نے روک رکھا ہے. مجھے انصاف سے بتائیے جب 3 دن پہلے گھر پہنچنا تھا اور نہیں پہنچے تو گھر والے تو پریشان ہوئے ہوں گے نا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب سب سے بڑے والے 3 دن کے بعد گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد دق الباب کیا، اندر سے بیوی کی آواز آئی، کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا وہ نبی کو میدان میں کوئی کام تھا، روک لیا تھا. بتایا نہیں علی کی ولایت کو، چھپا لیا. کیا کہا؟ نبی کو میدان میں کوئی کام تھا، انہوں نے ہمیں روک لیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی آنے میں. انہوں نے کہا اچھا، کہ دروازہ کھول دو. انہوں نے کہا دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ. اس بیچارے نے دروازے میں دھکا مارا، دروازہ کھلا ہی نہیں. اس نے پھر کہا دیکھیے بیگم، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کہا نا نبی کو میدان میں کوئی کام تھا، انہوں نے روک لیا تھا، لہٰذا اب تو دروازہ کھول دو. انہوں نے کہا دروازہ کھلا ہے، اندر آؤ. ان نے پھر دروازے میں دھکا مارا، دروازہ پھر نہیں کھلا. نوجوانوں بالخصوص توجہ آپ کی سنیے گا جملہ اور خون جگر آپ کی ہتھیلی پر. یہ پھر گیا اور اس نے کے بعد کہا کہ میں نے کہا نا نبی اللہ نے روک لیا تھا، نبی کو کوئی کام تھا، اب تو دروازہ کھولو. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، دروازہ تو کب کا کھلا ہے، اندر آتا کیوں نہیں؟ اس نے دروازے میں دھکا مارا، دروازے سے آواز آئی، جب تک تو علی کی ولایت کو نہ بتائے گا دروازہ نہ کھلے گا. جب تک تو علی کی ولایت کو نہ بتائے گا یہ دروازہ نہ کھلے گا. ارے میں نے کہا عقل کے اندھے اب بھی سمجھ جا، جب تو اپنے گھر کا دروازہ بغیر علی کی ولایت کے نہ کھول سکا تو جنت کا دروازہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جب تو اپنے گھر کا دروازہ بغیر علی کی ولایت کے نہ کھول سکا تو جنت کا دروازہ علی کی ولایت کے بغیر کیسے کھولے گا؟ لہٰذا ضروری ہے علی کی ولایت کا اعتراف کرنا، علی کی ولایت کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر کسی کو یہ محبت نصیب نہیں ہوتی. آپ جانتے ہمارے دل، جب بھی تمہارے دل میں علی کی ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، اور جب بھی تمہارا بیٹا نام علی لگائے تو نظر دلانا، اس لیے کہ یہ علی کا نام ہر کسی کی زبان پہ نہیں آتا. جس کا لہو پاک ہوتا ہے علی اسی کے نام لبوں پر آتا ہے. نام علی اور عزاداری کی حفاظت کرنا، غدیر کی حفاظت کرنا. محرم سے پہلے غدیر کا اہتمام کرو، جشن کراؤ. اب اما ہو مزاج یہ بن گیا ہے دنیا کا کہ جتنی ولادت اور شہادت ہماری ہوتی ہے، ولادتیں مخصوص ولادت تاریخیں، ان میں ہم نے یہ مزاج بنا لیا کہ ہماری شادی بھی انہی تاریخوں میں رکھی جاتی ہے. ہم اہل بیت کی خوشی کو بھول کر اپنی خوشیاں منانے لگے. پہلے اہل بیت کی خوشی ہے، بعد میں ہماری خوشی ہے. لہٰذا کوشش یہ کیا کریں کہ جتنی ہماری خوشی کی تاریخیں ان سے ہٹ کے آپ اپنی شادیوں کی تاریخیں رکھیں. ان تاریخوں میں اہل بیت کا ذکر کریں، محفلیں کرائیں، جلسے سجائیں، بڑے بڑے شاعر بلا کر محفلیں رکھیں، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے. تحفظ عزاداری بھی تمہاری ذمہ داری ہے. ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے. پس عزیزان محترم ختم کر دی میں نے اپنی بات کو. آخر میں ایک وصیت سمجھو یا نصیحت، حسین کو تقسیم نہ کرنا. ان ماہ محرم میں فرش ازا پہ متحد بن کے آنا، اور یہ سوچ کے آنا کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کا آخری محرم تو نہیں ہے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے پچھلے سال ایسے تھے جو ہمارے درمیان موجود تھے، اس بار نہیں ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہر مجلس کو حسین کی آخری مجلس سمجھ کے آؤ. ہر نماز کو پڑھو تو آخری نماز پڑھ کے پڑھو. بڑوں سے ملو تو آخری دن سمجھ کے ملو، اس لیے کہ جب تم زندگی کا ہر دن کو آخری دن سمجھو گے تو پھر تمہاری عبادت میں بھی خلوص پیدا ہو جائے گا، تمہاری عزاداری میں بھی خلوص پیدا ہو جائے گا. پھر اہل بیت تمہاری مدد فرماتے نظر آئیں گے. اس لیے کہ جتنی محبت اہل بیت کو تم عزاداروں سے ہے
اتنی کسی سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ حسین کی ماں جو نبیوں کے دروازے پہ جانے سے کتراتی ہے، ادھر تم حسین کے نام کا فرش عزا بچھاتے ہو، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ رومال لے کے ہر عزادار کے سامنے آ جاتی ہے، لاؤ میرے لال کے لیے 2 آنسو دے دو۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک نوجوان کے سال ثواب کی مجلس ہے، اور مجھے ابھی بتایا گیا کہ نوجوان کے باپ بھی حیات ہے، بھائی بھی موجود ہیں، بہن بھی موجود ہے۔ اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس لیے کہ باپ کو بھی صبر آ جاتا ہے، لیکن ماں اور بہن ایسی ہوتی ہے کہ جس سے کبھی صبر نہیں آتا۔ ماں جب بھی کسی جوان کے ماتھے پہ سیرا بندھتے ہوئے دیکھتی ہے، اسے فوراً اپنا لال یاد آ جاتا ہے۔ بہن جب کسی بھائی کو اپنے بہن کو ہاتھ اڑاتے ہوئے دیکھتی ہے، اسے فوراً بھائی یاد آنے لگتا ہے۔ کائنات میں بھائی اور بہن کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور ہم کیا اندازہ لگائیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے ایک بہن ایسی بھی دیکھی کہ جو مدینے میں انتظار کرتی رہ گئی، اکبر مجھ سے وعدہ کیا تھا بھیا کہ مجھے لینے آئے گا۔ آپ جانتے نوجوانوں، فضائل چاہے جیسے سنا کرو، لیکن مصائب میں گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، بس یہ سوچ کے رویا کرو کہ ہمارے یہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ بی بی زہرا ہمارے آنسو لینے آتی ہیں، ایک بہن کو پرسہ دینا، ایک باپ کو پرسہ دینا، بھائیوں کو پرسہ دینا ہے، ماں کو پرسہ دینا ہے۔ آپ جانتے جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا تو ہر بیوی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے کر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، لیکن اگر کوئی مطمئن تھی تو وہ صرف سغرا مطمئن تھی۔ جناب زینب سے کسی نے کہا بی بی آپ کا بھائی جا رہا ہے، آپ جائیں گی؟ بی بی زینب رو کے کہتی ہے پتہ نہیں، میرا شوہر بیمار ہے، میرا بھائی امام ہے، پتہ نہیں مجھے بھیا لے کر جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن ہاں میں اتنی بات کہتی ہوں، اگر میرا بھائی مجھے نہ لے کر گیا تو ایک دروازے سے بھائی کا رہوار جائے گا، دوسرے دروازے سے زینب کا جنازہ جائے گا، اس لیے کہ زینب بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کسی نے کلثوم سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے مدینے میں کربلا میں جنگ ہے، بھائی کو فوج کی ضرورت ہے، میں بے اولاد ہوں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، پتہ نہیں میرا بھیا لے کر جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ ہر بیوی پریشان تھی، لیکن نوجوانوں اگر کوئی مطمئن تھی تو وہ صرف سغرا مطمئن تھی۔ جب کسی نے سغرا سے پوچھا سغرا تمہارا بابا جا رہا ہے تم جاؤ گی؟ سغرا کہتی ہے کوئی جائے نہ جائے سغرا تو ضرور جائے گی، کسی کا نام ہو نہ ہو سغرا تو ضرور ہوگا۔ کسی نے پوچھا سغرا اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہو کہ تم ضرور جاؤ گی؟ سغرا رو کے کہتی ہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں، مجھے معلوم ہے میرا بابا اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا، اکبر میرے بغیر اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے عزاداران مظلوم کربلا، میرا بابا اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا، ارے اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اکبر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرا بھائی ہے نا۔ عزاداروں سنو گے نوجوانوں، اللہ سب کی بہنوں کو سلامت رکھے، اللہ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ جب یہ قافلہ تیار ہو گیا حسین اکبر کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا میرے لال اکبر، ارے تیری بہن محول میں بیٹھ گئی ہے، اکبر میری ہمت نہیں کہ میں سغرا کو ہٹا دوں، اکبر جا اپنی بہن کو محول سے اتار لے۔ نوجوانوں ارے وہ بھائی کہ جس کے آسرے پر بہن بیٹھی تھی، اکبر چل تو دیا لیکن راستے میں سوچتا جاتا ہے اگر بہن نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، اگر بہن نے سوال کر لیا تو کیا کہوں گا۔ اکبر ایک مرتبہ اس محول کے نیچے آئے جس پر سغرا بیٹھی ہوئی تھی، کچھ نہ کہا، ارے بس سر کو جھکایا، اکبر نے رونا شروع کر دیا۔ بہن سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر کبھی بھائی کا رونا برداشت نہیں کرتی۔ ادھر اکبر کے رونے کی آواز سغرا کے کان میں گئی، محول کا پردہ ہٹایا، اے اکبر میں نے تو سوچا تھا اگر میں نہ جاؤں گی تو روئے گا، اگر میرے جانے سے روتا ہے لے بھیا میں اتر جاتی ہوں، لیکن بھیا مجھ سے ایک وعدہ کر کے جا، میں تجھ سے نہیں کہوں گی کہ مجھے لے جا، لیکن ایک وعدہ کر۔ کہ کیا؟ کہ مجھ سے وعدہ کر مجھے کربلا میں لینے آئے گا۔ اے اکبر اگر تو شادی رچائے گا تو سغرا کو ضرور اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ اے بھیا اگر تو شادی رچائے گا تو سغرا کو ضرور بلائے گا۔ اے بھیا ایک وعدہ اور کر، سنو گے نوجوانوں؟ سغرا کہتی ہے بھیا ایک وعدہ اور کر۔ کہاں میری بہن؟ کہ بھیا اتنا وعدہ کر اگر تو کربلا میں شادی رچا لے اور تیری سغرا مر جائے تو میری بھابھی کو میری قبر پہ ضرور لانا، میں نے بڑے ارمان سجائے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، حسین کا قافلہ چلا گیا،
گیا سغرا کتنی محبت کرتی تھی سنو گے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے جب حسین کا قافلہ گیا ہے نا تو سغرا دروازے پہ بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد ہر جانے والے سے پوچھتی تھی کیا تو کربلا جا رہا ہے کیا تو کربلا جا رہا ہے وہ کہتا تھا نہیں میں کربلا نہیں جا رہا ہوں میں کوفے جا رہا ہوں تو کسی سے کہتی تھی اگر کوئی کربلا جائے تو اس سے کہنا کہ میرے بابا سے کہنا تمہاری سغرا آج بھی انتظار کر رہی ہے سنو گے نوجوانوں تاریخ لکھتی ہے کہ سغرا نے ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ جناب سغرا نے ایک کاغذ و قلم لیا لینے کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے فقرے سنیے گا ایک مرتبہ سغرا نے خط کو لکھنا شروع کیا جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ سغرا خط لکھتی تھی پھر اتنا روتی تھی کہ کاغذ گل جاتا تھا ایک دن یہ عالم دیکھا 2 دن یہ عالم دیکھا جناب ام سلمہ کہتی جب 7 دن اسی اسنا میں ہو گئے کہ سغرا کچھ لکھنا چاہتی ہے اور لکھتے لکھتے اتنا روتی ہے کہ کاغذ گل جاتا ہے تو ام سلمہ سغرا کے قریب گئی اور جانے کے بعد کا سغرا میری لاڈلی میں دیکھ رہی ہوں کہ تو خط لکھنا چاہتی ہے مگر لکھتے لکھتے اتنا روتی ہے کہ کاغذ گل جاتا ہے اے بیٹی ایسا کیا ہے جو لکھا نہیں جاتا سغرا نے گلے میں باہیں ڈال دی اے اماں میں کیا کروں میں اپنے بابا کو خط لکھ رہی ہوں کہ تو بیٹی لکھتی کیوں نہیں کہ اماں کیا کروں جب بھی میں خط لکھتی ہوں اور میرے بھیا اکبر کا نام آتا ہے اے اماں میرے آنسو نہیں تھمتے میرے آنسو نہیں رکتے ایک مرتبہ انہوں نے خط کو لکھا لکھنے کے بعد قاصد کے حوالے کیا قاصد کربلا میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس عالم میں پہنچا کہ جب حسین اصغر کی قبر بنا رہے تھے ارے ایک آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین تم پر میرا سلام حسین نے مڑ کے دیکھا اس عالم غربت میں کون ہے جو حسین کو سلام کر رہا ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا حسین سے کہا تم کون ہو حسین نے کہا نا غریب میں غریب ہوں میں حسین ہوں قاصد کہتے تم حسین نہیں ہو سکتے کہ کیوں نہیں ہو سکتے کہ اس لیے کہ جب میں مدینے سے چلا تھا سغرا نے مجھے کچھ علامت بتائی تھی تم میں کوئی علامت نظر نہیں آتی حسین رو کے کہتے کیا علامت بتائی تھی کہ سغرا نے مجھ سے کہا تھا اے قاصد ارے جب تو کربلا جائے گا تو جا کے دیکھنا میرا بابا ایک تخت پر بیٹھا ہوگا جس کے دائیں جانب میرا چچا عباس ہوگا بائیں جانب میرا بھیا اکبر اے قاصد میرا چچا بڑا خوبصورت ہے لیکن میرا بھیا میرے چچا سے زیادہ خوبصورت میرا چچا بڑا خوبصورت ہے لیکن میرا بھیا میرے چچا سے بھی زیادہ خوبصورت ہے قاصد کہتا تم میں تو کوئی علامت نظر نہیں آتی حسین نے سر کو جھکایا رونا شروع کیا رو کے کہتے اے قاصد ارے جا کے سغرا سے کہہ دینا تیرا عباس بھی مارا گیا تیرا اکبر بھی مارا گیا ارے قاصد نے ایک مرتبہ خط کو نکالا مولا مولا نوجوانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے فقرہ سننا اللہ سب کی بہنوں کو سلامت رکھے ایک بہن نے خط بھیجا ہے نا ایک مرتبہ خط کو دیا مولا یہ سغرا نے خط بھیجا ہے حسین نے خط کو پڑھا خط میں لکھا تھا بابا آپ پر میرا سلام چچا آپ پر میرا سلام اے بھیا اکبر مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا آج بھی تیری بہن تیرے نقش قدم کے درمیان انتظار کر رہی ہے بھیا آ جا میرا دل تیرے بغیر نہیں لگتا ایک مرتبہ حسین نے دیکھا قاصد کبھی اس خیمے کو دیکھتا ہے کبھی اس خیمے کو دیکھتا ہے کبھی اس خیمے کو دیکھتا ہے حسین نے کہا قاصد حسین کی زندگی میں تیری اتنی مجال کہ تو خیمے کو دیکھے کہ مولا معاف کرنا میری سغرا نے کہا تھا اے قاصد جب کربلا جائے گا خیموں کی طرف دیکھنا میرا اصغر گھٹنیوں چلتا ہوا اسے آغوش میں اٹھانا میری طرف سے پیار کرنا ایک کہوارہ کھولا چھوٹا سا کرتا نکالا اے مولا یہ کرتا سغرا نے بھیجا حسین نے کرتے کو لیا اصغر کی قبر پہ رکھا اے اصغر تیری بہن نے تیرے لیے کرتا بھیجا ہے واہ غربتا واہ مصیبت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگار تجھے چہردہ معصومین کا واسطہ
مرحوم کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تجھے جناب صغرا کا واسطہ، تجھے جناب ام لیلہ کا واسطہ، پروردگار مرحوم کے ماں اور مرحوم کی بہن کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تجھے امام حسین کا واسطہ، تجھے جناب عابد بیمار کا واسطہ، مرحوم کے باپ اور مرحوم کے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار شہدائے کربلا کے صدقے میں مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہماری یہ دعا ہے میرے معبود، چہردہ معصومین کے صدقے میں ہمیں اس دنیا سے تب تک نہ اٹھانا کہ جب تک ہماری یہ آنکھیں حسین کے حرم کا دیدار نہ کر لیں۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اب ہمارا زیادہ امتحان نہ لے، جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے صحابہ و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شہزاد غازی ابن محمد حیدر کی روح کو وصال فرمائے۔